السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہی سولر سسٹم کے سیارہ جوپیٹر میں گر جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو جوپیٹر کے متعلق ایسے خطرناک حقائق بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ ویسے کسی بھی سیارے کے بارے میں جاننے کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اس سیارے پر جا کر خود تحقیق کی جائے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے چاند اور مارس پر مختلف قسم کے خلائی جہاز بھیجے ہیں تاکہ فلکیات کے متعلق علم اور تحقیق کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جوپیٹر دراصل ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس پر اترنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے زمین پر کسی بادل کے اوپر اترنے کی کوشش کرنا۔ جوپیٹر میں جاتے ہوئے آپ لوگوں کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جوپیٹر کے ماحول میں کوئی بھی آکسیجن نامی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے جوپیٹر میں جاتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ آکسیجن کے کافی سارے سلنڈرز لے کے جانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوپیٹر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اس ٹیمپریچر کی وجہ سے انسان کی باڈی بھی پگھل جاتی ہے، اسی لیے ایک ایئر کنڈیشن لیں اور اب جوپیٹر کے سفر پر نکل جائیں۔ جب آپ جوپیٹر کی فضا میں انٹر ہوں گے تو اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آپ 1,10,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ جوپیٹر کے اندر جاتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ڈینسٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ لیکن یہ ماحول آپ کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ لوگ جوپیٹر کے اندر ہی گرتے چلے جاؤ گے۔ 3 منٹ کے بعد جب آپ 150 میل نیچے بادلوں میں پہنچو گے تو وہاں پر آپ جوپیٹر کی گردش کا پورا اثر محسوس کرو گے۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیزی سے گردش کرنے والا سیارہ جوپیٹر ہے اور یہاں پر ایک دن زمین کے 9.5 گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے۔ جوپیٹر میں بہت زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہیں جو کہ اس کی سائڈوں میں 300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ جب آپ جوپیٹر میں مزید 75 میل نیچے چلے جائیں گے تو یہاں پر ایٹماسفیئر کا پریشر زمین کے پریشر کی نسبت 100 گنا زیادہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اگر یہاں پر آپ کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو لائٹس کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ جوپیٹر میں جب آپ مزید 430 میل نیچے چلے جائیں گے تو یہاں پر ایٹماسفیئر کا پریشر زمین کے ایٹماسفیئرک پریشر کی نسبت 1150 گنا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر آپ یہاں پر کسی عام اسپیس شٹل میں موجود ہوئے تو اس دباؤ کی وجہ سے یہ اسپیس شٹل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے اسپیس شٹل میں موجود ہوئے جو کہ زمین کی ٹریسڈ سب میرین کی طرح مضبوط ہوئی تو پھر آپ اس دباؤ کو برداشت کر پاؤ گے۔ جوپیٹر کے اس حصے میں داخل ہونے کے بعد آپ جوپیٹر کے سب سے پر اسرار حصے میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن انفارچونیٹلی آپ جوپیٹر کے اس پر اسرار حصے کے متعلق کسی کو بھی معلومات نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ جوپیٹر کے اس حصے میں ڈینسٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ریڈیو ویوز بھی اس میں ایبزورب ہو جاتی ہیں۔ جب آپ جوپیٹر میں مزید 2500 میل نیچے چلے جائیں گے تو یہاں پر ٹیمپریچر 6100 فارنہائٹ ہو جائے گا۔ یہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر پر پگھلنے والی میٹل ٹنگسٹن بھی پگھل جائے گی۔ یہاں پر پہنچتے پہنچتے آپ کو 12 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن ابھی بھی آپ لوگ جوپیٹر کے ایٹماسفیئر کے درمیان میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب آپ لوگ جوپیٹر میں 13,000 میل مزید نیچے چلے جائیں گے تو یہاں پر ایٹماسفیئرک پریشر زمین کے ایٹماسفیئرک پریشر کی نسبت 2 لاکھ گنا زیادہ ہو جائے گا، اور یہاں پر ٹیمپریچر سورج کی سطح سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ حالات اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ آپ کے آس پاس موجود ہائیڈروجن کی کیمسٹری کو تبدیل کر دیں گے۔ یہ ہائیڈروجن اس دباؤ والے ماحول میں ایک دوسرے کے اتنی زیادہ قریب آ جائے گی کہ اس کے الیکٹران شیل ٹوٹ جائیں گے اور یہ ہائیڈروجن سالڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گی۔ سالڈ ہائیڈروجن بالکل بھی ریفلیکٹیو نہیں ہوگی، لہٰذا اگر آپ لوگ یہاں پر کسی بھی چیز کو لائٹس کی مدد سے بھی دیکھنا پاؤ گے تو تب بھی اس چیز کو لائٹس کی مدد سے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب آپ لوگ مزید جوپیٹر کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرو گے تو ہائیڈروجن آپ لوگوں کو اوپر کی جانب کھینچے گی، جبکہ گریویٹیشنل فورس آپ کو نیچے کی جانب کھینچے گی، اور اگر یہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے برابر ہو گئیں تو آپ لوگ
جوپیٹر کے درمیان میں ہی پھنس کر رہ جاؤ گے۔ صرف یہی کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جوپیٹر میں اترنے کا خیال ایک خوفناک خواب کے برابر بھی ہوگا۔ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ ان شاندار بادلوں کے نیچے کیا ہے، لیکن آج بھی ہم دور سے اس پر اسرار سیارے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔